نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ ڈاکٹر حامد خان المشرقی۔ ناظرین، دو چیزیں آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ ایک تو سب سے اہم یہ ہے کہ جس انداز میں یا جس صورتحال میں اب اسرائیل فلسطین تنازع میں جنگ بندی ہوئی ہے اور حماس کی طرف سے یرغمالی قیدی بھی رہا کیے گئے ہیں، جس کے جواب میں فلسطین قیدی بھی رہا ہوئے ہیں، لیکن کل اس کا آخری دن ہے۔ تو کل کیا جنگ بندی کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد پھر ایک بار فلسطینیوں پر بمباری شروع ہو جائے گی؟ کیا پھر ایک بار وہی ظلم و بربریت شروع ہو جائے گی؟ یہی وہ سوال ہے جو 2 دن پہلے بھی میں نے پوچھا، آج بھی پوچھا، اور مجھ سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی مستقل جنگ بندی کا اعلان نہیں ہوا، گو کہ قطر کی طرف سے بہت کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی ایسے نتیجے پر پہنچا جائے جس کے نتیجے میں ایک مستقل جنگ بندی کی طرف بڑھا جا سکے، لیکن وہیں پہ اسرائیل کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ جنگ بندی نہیں کریں گے، بلکہ وہ جہاں فلسطینیوں کو دھکیل دیا گیا ہے، 17 لاکھ فلسطینیوں کو ایک 1.5 مائل کے علاقے میں دھکیل دیا گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ فلسطینی صرف اسی علاقے میں رہیں، جو کہ میں عملی طور پر بھی ناممکن ہے، اور اقوام متحدہ کی طرف سے بھی بار بار وارننگ دے دی گئی ہے کہ اس طرح سے 17 یا 18 لاکھ لوگ اتنی سی چھوٹی سی جگہ پر کسی بھی حالت میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ باقی دنیا کے دباؤ اور باقی معاملات کے بعد کیا یہ انسانی بحران مزید سنگین ہوگا، یا اب اسرائیل کو مجبور کیا جا سکے گا کہ وہ کسی نہ کسی طرح جنگ بندی ضرور کرے۔ لیکن آج جہاں تک صورتحال ہے، ابھی تک کی جو صورتحال ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس نے واضح طور پر یہ بات ثابت کی کہ وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیل کو بھی اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے۔ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں، قطر کی کوششیں رنگ لاتی ہیں یا نہیں، امریکہ کسی طرح کی کوئی ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے کہ نہیں، اور باقی ممالک کا کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ایک چیز اور جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو فلسطین کا تنازع ہے، جس کا 2 ریاستی حل کی بات کی جاتی ہے، اس کی طرف کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ 2 ریاستی حل ہی مستقل امن کا واحد حل ہے یہاں پر، لیکن اس کی طرف کوئی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جس انداز میں فلسطینیوں کو، غزہ کے شہریوں کو دھکیل دیا گیا ہے، اس کے بعد تو لگتا ہے جیسے حالات اور خراب ہو جائیں گے، حالات جو ہیں وہ اور مشکل ہوتے جائیں گے غزہ کے شہریوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آج ہم انگلینڈ کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب پر تیزاب پھینکا گیا ہے، ان کے گھر پر کوئی ڈیلیوری بوائے کی شکل میں آیا، ہیلمٹ پہنا ہوا، اور اس نے ان پر تیزاب پھینکا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بار پھر خطرناک بات ہے۔ برطانوی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ فوری طور پر اس شخص کو پکڑیں اور دیکھیں کہ کس نے ان پر اس طرح کی حرکت کی، کس نے ان پر تیزاب پھینکا، اور اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، تاکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی پاکستانی سیاستدانوں پر اس طرح کے حملے ہوئے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل بھی لندن میں ہوا، بعد میں جس کا مقدمہ چلا الطاف حسین پر بھی اور کراچی میں MQM پر بھی، لیکن برطانوی پولیس اس میں کوئی واضح طور پر کوئی ثبوت کے ساتھ کسی کو مجرم قرار نہ دے سکی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جب کوئی جرم برطانیہ کی سرزمین پر ہو اور اس کے اوپر وہ کوئی کارروائی نہ کر سکیں یا اس کے اوپر وہ کوئی رپورٹ نہ بنا سکیں۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، پاکستان کی سیاست کیا رنگ اختیار کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر دنیا میں فلسطین اسرائیل تنازع کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حامد خان المشرقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔